بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. मैंने न तो आसमानों ज़मीन के पैदा करने के वक्त उनको मदद के लिए बुलाया था और न खुद उनके पैदा करने के वक्त, और मैं ऐसा गया गुजरा न था कि मैं गुमराह करने वालों को मददगार बनाता। और उस दिन से डरो जिस दिन खुदा फरमाएगा कि अब तुम जिन लोगों को मेरा शरीक ख्याल करते थे उनको मदद के लिए पुकारो, तो वो लोग उनको पुकारेंगे मगर वो लोग उनकी कुछ न सुनेंगे, और हम उन दोनों के बीच में मोहलक आड़ बना देंगे और गुनहगार लोग देखकर समझ जाएंगे कि ये उसमें झोंके जाएंगे और उससे गुरेज की राह न पाएंगे। और हमने तो इस कुरान में लोगों के समझाने के वास्ते हर तरह की मिसालें फेर बदल कर बयान कर दी हैं, मगर इंसान तो तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा झगड़ालू है। और जब लोगों के पास हिदायत आ चुकी
تو پھر ان کو ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگنے سے اس کے سوا اور کون امر مانے ہے کہ اگلوں کسی ریت رسم ان کو بھی پیش آئی یا ہمارا عذاب ان کے سامنے سے موجود ہو، اور ہم تو پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ اچھوں کو نجات کی خوشخبری سنائیں اور بروں کو عذاب سے ڈرائیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں جھوٹی جھوٹی باتوں کا سہارا پکڑ کے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کی بدولت حق کو اس کی جگہ سے اکھاڑ پھینکیں، اور ان لوگوں نے میری آیتوں کو اور جس عذاب سے یہ لوگ ڈرائے گئے ہنسی ٹھٹھا بنا رکھا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جس کو خدا کی آیتیں یاد دلائی جائیں اور وہ ان سے روگردانی کرے اور اپنے پہلے کرتوتوں کو جو اس کے ہاتھوں نے کیے ہیں بھول بیٹھے، گویا ہم نے خود ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ حق بات کو نہ سمجھ سکیں، اور گویا ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو راہ راست کی طرف بلاؤ بھی تو ہرگز کبھی روبرا ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اگر ان کے کرتوتوں کی سزا میں دھڑ پکڑ کرتا تو فوراً دنیا ہی میں ان پر عذاب نازل کر دیتا، مگر ان کے لیے تو ایک میعاد مقرر ہے جس سے خدا کے سوا کہیں پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں جنہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، جب ان لوگوں نے سرکشی کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر مارا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کی میعاد مقرر کر دی تھی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام خضر کی ملاقات کو چلے، اپنے جوان وسیع یوشع سے بولے کہ جب تک میں دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ نہ جاؤں چلنے سے باز نہ آؤں گا، خواہ اگر ملاقات نہ ہو تو برسوں یوں ہی چلا جاؤں گا۔ پھر جب یہ دونوں ان دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی بھنی ہوئی مچھلی چھوڑ چلے، تو اس نے دریا میں سرنگ بنا کر اپنی راہ لی۔ پھر جب کچھ اور آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان وسیع سے کہا، اجی ہمارا ناشتہ تو ہمیں دے دو، ہمارے آج کے اس سفر سے تو ہم کو بڑی تھکن ہو گئی۔ یوشع نے کہا، کیا آپ نے یہ دیکھا بھی کہ جب ہم لوگ دریا کے کنارے اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں اسی جگہ مچھلی چھوڑ آیا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان ہی نے بھلا دیا، اور مچھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنی راہ لی۔ موسیٰ نے کہا، وہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہم جستجو میں تھے۔ پھر دونوں اپنے قدم کے نشانوں پر دیکھتے دیکھتے الٹے پاؤں پھرے تو جہاں مچھلی چھوڑی تھی دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے خضر کو پایا، جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت ولایت کا حصہ عطا کیا تھا، اور ہم نے اسے علم لدنی اپنے خاص علم میں سے کچھ سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اس غرض سے آپ کے ساتھ ساتھ رہوں کہ جو رہنمائی کا علم آپ کو خدا کی طرف سے سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں سکھا تو دوں مگر آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا، اور سچ تو یہ ہے جو چیز آپ کے علمی احاطے سے باہر ہو اس پر آپ کیوں کر صبر کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے ضابطہ آدمی پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اچھا تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو جب تک میں خود آپ سے کسی بات کا ذکر نہ چھیڑوں آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھیے گا۔ غرض یہ دونوں مل کر چل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ایک دریا میں جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے تو غضب کیا، کیا کشتی میں اس غرض سے سوراخ کیا ہے کہ لوگوں کو ڈبو دیجئے؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہ کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا جو ہوا سو ہوا، آپ میری فروگزاشت پر گرفت نہ کیجیے اور مجھ پر میرے اس معاملے میں اتنی سختی نہ کیجیے۔ پھر دونوں کے دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس وقت بندے خدا نے اسے جان سے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے معاذ اللہ، کیا آپ نے ایک معصوم شخص کو مار ڈالا اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں؟ آپ نے تو یقینی ایک عجیب حرکت کی۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔